افسوسناک خبر ہے سرگودا سے، جہاں تیز رفتار ٹرک الٹنے سے 4 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے ندیم خان سے۔ جی ندیم، آگاہ کریں۔ جی بالکل، یہ واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ سرگودا تحصیل سرگودا کا علاقہ ہے میلو وال۔ یہاں سے دھوری روڈ پر ایک ٹرک جو تھا تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا۔ ٹرک الٹنے کے باعث جو 12 افراد اس میں سوار تھے ٹرک میں، اور 4 افراد جو تھے موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ ٹرک بھوسے سے بھرا ہوا تھا اور اس میں سارے لوگ جو تھے مزدور تھے اور یہ مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں جو ہے 25 سالہ محمد علی ہے، اس میں 22 سالہ محمد عدیل ہے، 18 سالہ محمد علی ہے، 20 سالہ محمد امجد ہے، جن کی شناخت ہوئی ہے، اور دیگر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کے اسپتال جو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور مزید جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو جو ہے طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے، اور مزید اس کی تحقیقات جو ہے حادثے کی جا رہی ہیں۔ چمن اور کلا عبداللہ میں رات گئے برف باری، پی ڈی ایم اے کا عملہ خوجک ٹاپ سے برف ہٹانے میں مصروف ہے۔ برف باری والے علاقوں میں ہیوی مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بیان سابینہ آیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بھی برف باری کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نور العارفین سے۔ جی آگاہ کیجیے گا نور۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چمن اور کلا عبداللہ میں رات گئے برف باری، پی ڈی ایم اے کا عملہ خوجک ٹاپ سے برف ہٹانے میں مصروف ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق برف باری والے علاقوں میں ہیوی مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بھی برف باری کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بالائی علاقوں میں 12 انچ تک برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے برف باری اور بارش کے بعد سردی میں اضافہ متوقع ہے۔ چمن اور کلا عبداللہ میں رات گئے برف باری، پی ڈی ایم اے کا عملہ خوجک ٹاپ سے برف ہٹانے میں مصروف۔ برف باری والے علاقوں میں ہیوی مشینری پہنچا دی گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بھی برف باری کا امکان۔ بلوچستان کے بالائی علاقوں میں 12 انچ تک برف باری ہو سکتی ہے۔ برف باری اور بارش کے بعد سردی میں اضافہ متوقع ہے، محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے۔ چمن اور کلا عبداللہ میں رات گئے برف باری، پی ڈی ایم اے کا عملہ خوجک ٹاپ سے برف ہٹانے میں مصروف ہے۔ برف باری والے علاقوں میں ہیوی مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے مقام پر دھواں بھر گیا۔ دھواں بھرنے کے بعد ہنگامی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر سے کہ دھواں بھرنے کے بعد ہنگامی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینسز اور دیگر ایمرجنسی گاڑیاں فورم کے مقام کے باہر موجود ہیں۔ فائر فائٹرز اور طبی عملہ عمارت میں داخل ہے، بعد میں باہر نکل آیا۔ صورتحال کو فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا۔ منتظمین کا یہ کہنا ہے شرکاء کی سلامتی ہر وقت یقینی بنائیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر سے ڈیووس سے ورلڈ اکنامک فورم کے مقام پر دھواں بھر گیا۔ دھواں بھرنے کے بعد ہنگامی ادارے حرکت میں آ گئے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینسز اور دیگر ایمرجنسی گاڑیاں فورم کے مقام کے باہر موجود ہیں۔ فائر فائٹرز اور طبی عملہ عمارت میں داخل، بعد میں باہر نکل آیا۔ منتظمین کے مطابق صورتحال کو فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا۔ شرکاء کی سلامتی ہر وقت یقینی بنائی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں اہم خبر ہے ڈیووس سے، جہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کے مقام پر دھواں بھر گیا۔ یہ فورم کا اجلاس جاری تھا۔ دھواں بھرنے کے بعد ہنگامی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینسز اور دیگر ایمرجنسی گاڑیاں فورم کے مقام کے باہر ہی موجود ہیں۔ فائر فائٹرز اور طبی عملہ عمارت میں داخل ہوا، بعد میں باہر نکل آیا۔ منتظمین کے مطابق صورتحال کو فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا ہے۔ شرکاء کی سلامتی ہر وقت یقینی بنائی گئی ہے۔ فائر فائٹرز اور طبی عملہ عمارت میں داخل ہو گیا، بعد میں باہر آ گیا۔ صورتحال کو فوری طور پر قابو میں کر لیا گیا ہے۔ منتظمین کا یہ کہنا ہے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے مقام پر دھواں بھر گیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس جاری تھا، مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر دھوئیں بھرنے کے بعد ہنگامی ادارے حرکت میں آ گئے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینسز اور دیگر ایمرجنسی گاڑیاں فورم کے مقام کے باہر ابھی موجود ہیں۔ فائر فائٹرز اور طبی عملہ عمارت میں داخل ہے، بعد میں باہر نکل آیا۔ کو بتائیں گے سانحہ گل پلازہ سے متعلق اپڈیٹ یہ ہے کہ اس سانحہ میں 50 سے زائد زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے ہیں، اور میزنائن کی دکان سے 20 سے 25 افراد کی باقیات مل گئی ہیں۔ مزید 5 لاشوں کی شناخت کے بعد تعداد اس وقت 16 ہو چکی ہے۔ بچھڑنے والوں کے اہل خانہ کو چین ہے نہ ہی قرار۔ کراچی کی فضا بددستور سوگوار ہے۔ بم ڈسپوزل سکواڈ نے نمونے حاصل کر لیے ہیں۔ بظاہر کسی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔
मोनस अहमद रिपोर्ट करेंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी, 98 से गुल प्लाजा में थे, गुल प्लाजा ही ख़त्म हो गया, आज गुल प्लाजा का नाम ही नहीं। वो दुकानें जहां सामान मिला करता था, आज लाशें मिल रही हैं। किसी दुकान से 14 बॉडीज तो कहीं पर सितम ये कि सिर्फ बाकियात। एक कयामत खेज आग कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गई। राख बना गुल प्लाजा अब सिर्फ लाशें उगल रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दिल दहला देने वाले इंकशाफ सामने आ रहे हैं। मेज़नाइन फ्लोर की दुकान से इंसानी औज़ा मिले हैं, जहां सिर्फ एक क्रॉकरी शॉप में 20 से 25 अफराद की बाकियात थीं। हफ्ते की रात जब ये अलमनाक वाक़या हुआ तो इन लोगों की आखिरी लोकेशन भी इसी जगह से आई थी। डेड बॉडीज आप काउंटिंग तभी मैं कभी लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले। सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज जो है वो स्कैटर्ड है। हड्डियां तक भी सलामत नहीं। लाशें इस कदर जल चुकी हैं कि डीएनए करना मुमकिन नहीं रहा। डॉक्टर्स जो पुलिस सर्जन की टीम है वो पूरी उसको देखती है कि ये एक बॉडी के पीसेस हैं या 2 के हैं या 3 हैं। उसके बाद सर्टन करने के बाद फिर उनको अलग किया जाता है और उसके बाद जो सैंपल बेस्ट सैंपल्स होते हैं उनको लिया जाता है ताकि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सके। गुल प्लाजा के कुछ हिस्से मखदूश करार देकर इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जिनके प्यारों को अब तक कुछ पता ना चल सका, उन पर एक एक लम्हा सदी बनकर गुजर रहा है। कराची पुलिस ने आतिशज़दगी के इस हौलनाक वाक़े में तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन चूँकि ये असल हालत में है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ सैंपल ले ताकि हम उसका जो है एनालिसिस कर सकें। ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है हमारे नोटिस में और जो भी बात थी जलील साहब बता रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये गलत है। तखरीबकारी दहशतगर्दी ना सही, लेकिन इस मुजरिमाना नाअहली का हिसाब कौन देगा, जहां 37 घंटों तक आग लगी रही और जिंदगियां जलती रहीं, मगर भड़कते शोले बुझाने और फैलने से बचाने में इंतजामी लापरवाही, तरबियत और आलात का फुकदान था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मुनिस अहमद, समा, कराची। सानेहा पर सानेहा। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बाकियात को उठाने के दौरान एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इंसानी अज़ा खराब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से डीएनए में भी मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस वक्त गुल प्लाजा और रिम्पा प्लाजा की पार्किंग के दरमियान जैक और लोहे के राड लगाकर अंदर जाने का रास्ता भी बनाया जा रहा है। तमाम तर मामलात पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं गुल प्लाजा के फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ। जब बिल्डिंग जो मुनहदिम हुई थी गुल प्लाजा की, तो वो जो मलबा था वो उस जानिब आके रिम्पा प्लाजा की जानिब गिरा था। मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे कि एसबीसी की टीम की जानिब से जो है आज यहाँ पर कुछ जैक और रॉड्स लगा के जो है इस जगह को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। सर्च ऑपरेशन जो है आज सुबह से ही चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सैंपल्स उठाने की कोशिश की जा रही है वो ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि कई जो ऐसे सैंपल्स थे जिनको उठाया गया, हड्डियां उठाई गई, तो वो जो है एक प्लास्टिक के बैग में नहीं रखी गई बल्कि एक मामूली से कपड़े के बैग में डाली गई। जब वो लैब पहुंची और जहां से मुंतकिल हुई तो इंकशाफ हुआ कि उनके अंदर से डीएनए ख़राब हो चुका है। अब इस वाक़े का फौरी नोटिस जो है डीसी साउथ की जानिब से लिया गया और सिंथेटिक बैग्स जो है फराहम किए गए हैं और बॉक्सेस फराहम किए हैं प्लास्टिक के। अब ये सैंपल्स जो है इन बॉक्सेस के अंदर रख कर जो है यहाँ से मुंतकिल किए जा रहे हैं।